السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دور میں ایک بندہ دن میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، اور شام میں مومن ہوگا تو دن میں کافر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر پہلے بڑے نیکی کے ارادے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے، اور پھر اس سے گناہ بھی صادر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں بڑا اچھا نمازی، ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، اور دوسرے وقت میں گناہوں میں ملوث اور آخرت سے، انجام سے بالکل بے فکر، لاپرواہ۔ اور یہ اس دور کے اندر بہت عام ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا نے اور دیگر واہیات چیزوں نے انسان کے لیے نیکی کے راستے کو بڑا مشکل کر دیا۔ اگر کوئی بندہ نیک ہوتا بھی ہے تو اس کے سامنے برائی کے راستے بہت تیزی سے آتے ہیں اور اسے کھلے ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کی مجلس میں آنا جانا اور ان کی باتیں سنتے رہنا۔ جس طریقے سے بھی آپ کو کوئی موقع ملے، اگر کسی کو آن لائن کسی کی بات سننے کا موقع مل رہا ہے، یہ بھی ایک غنیمت ہے، نعمت ہے۔ اگر کسی کو کسی کی مجلس میں آنے جانے کا موقع مل رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ذکر میں مشغول رہنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 8-10 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی قوت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ بار بار پڑھتے رہنا، اس میں بندہ اپنی کمزوری کا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بڑے ہونے کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اور جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اس راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، عام انسان سمجھیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹائٹ نہ رکھیں، عاجز بن کے رہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کمزور ہیں تو کمزور اپنے آپ کو سمجھیں بھی۔ جب ہم اتنے مضبوط ہیں نہیں تو ہم اپنے آپ کو اتنے مضبوط سمجھیں کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز کہ توفیق یا اللہ تیری طرف سے ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جتنی توفیق ملے یہ سب اعمال کرتے رہیں، اور اپنے پاس تسبیح رکھا کریں، کیونکہ تسبیح جو ہے یہ مذکرہ ہے، یاد کروانے والی ہے۔ ایک انسان ذکر کرتا ہے لیکن پھر بھول جاتا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں ہو، تسبیح ڈیجیٹل ہو، تو انسان کو یاد رہتا ہے کہ میں تو اس وقت ذکر میں ہوں، میں تو ذکر کر رہا تھا، مجھے دوبارہ سے ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اور جو انسان بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیکی کے ساتھ باندھ لیتا ہے تو اس کا گناہ میں بالکل ایسے غفلت کے ساتھ منہمک ہو جانا کہ اسے نیکی کا احساس ہی نہ رہے، یہ ممکن نہیں رہتا۔ تو اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ باندھیں، کوئی نہ کوئی پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ ضرور اپنی زندگی میں اس کا حصہ ضرور رکھیں۔ کوئی نہ کوئی وقت ضرور نکالیں، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ۔ اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تفسیر سیکھیں۔ اگر قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن پاک کی تجوید سیکھیں، تفسیر سیکھیں۔ اگر تفسیر سیکھ لی ہے تو مزید کچھ دین کا علم حاصل کریں، عربی گرامر سیکھیں، اور دینی کتابیں، احادیث کی، سیرت کی پڑھیں اور مطالعہ کریں، اور اسی طرح سے تفسیر کے علم کو مضبوط کریں۔ اگر کوئی عالم ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو آزاد نہ رکھے بلکہ علم دین کے ساتھ جڑا رہے۔ ان موقعوں کو غنیمت سمجھے۔ یہ موقع ایسے ہیں پڑھنے پڑھانے کے کہ یہ کل قیامت کے روز ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
اور ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا نواز دیا ہے۔ آخر یہ علم معمولی چیز تو نہیں، یہ تو وحی الہی سے مستفاد اور حاصل ہونے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت اس کو بلا ناغہ کرے۔ عالم دین بھی اگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا تو دیگر دینی کاموں میں مصروف ہونے کے باوجود اسے ایک کمی محسوس ہوگی اور اس کی وجہ سے اس سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو قاری صاحب ہیں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اگر وہ خود تلاوت نہیں کریں گے ایک کمی محسوس ہوگی اور طبیعت کے اندر ظلمت سی پیدا ہوگی اس کمی کی وجہ سے۔ اور اس طرح جو سارا دن اپنے معاش کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں، معاش کا کمانا بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ تعلق بھی رکھیں۔ قرآن پاک کو ضرور کچھ نہ کچھ وقت دیا کریں، تلاوت کو سیکھیں بھی اور تلاوت کیا بھی کریں۔ پاؤ آدھا پارہ ایک پارہ ضرور تلاوت کا معمول رکھیں۔ جو بندہ بھی دین کے ساتھ اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں جوڑ کر رکھے گا، وہی اپنی زندگی کو خوشگواری کے ساتھ گزار سکتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں مقربین میں شامل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، اور اسی کے لیے